اور ماں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کی تربیت کی اور بیٹے کی تربیت کی خاطر دوسری شادی کرنے کی بجائے محنت مزدوری کر کے اسے پالا اور اچھی تعلیم دلوائی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا بھی ذہین تھا، اچھے نمبروں سے پاس ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے اپنی قابلیت کی بنا پر اچھی نوکری بھی مل گئی۔ بیٹا دن بدن ترقی کرتا گیا تو پیسہ بھی آنے لگا، لیکن اس پیسے نے اس کی اوقات بدل ڈالی۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد بیٹا دفتر سے آتا، ماں کو سلام کرتا اور سیدھا اپنے کمرے کی راہ لیتا اور اگلی صبح ہی اس کی شکل دکھائی دیتی۔ شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ بوڑھی خاتون ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں۔ اسے لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ان پڑھ عورت اس کی ساس ہے۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض اتار سکتا ہوں، اس لیے آج تو مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا، کوئی بات نہیں، پر حساب ذرا جلدی کر لینا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں اس نے اپنے بیٹے کو جہاں پر وہ سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لے لی، ماں نے دوسری طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے جس طرف بھی کروٹ لی ماں اسی طرف پانی ڈالتی رہی تو پریشان ہو کر بیٹا چلا اٹھا، ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرا سارا بستر پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تو نے مجھ سے ساری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا نا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں۔ یہ تو پہلی رات ہے، میں نے تو ابھی حساب شروع ہی کیا اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ سرد اور گرم زمانے بڑی خوبصورت تھوڑی سی پوئٹری جو میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ سرد اور گرم زمانے کے تجھ کو کیا معلوم، وہ اکیلی تھی سامنے تھا زمانے کا ہجوم، وہ جس نے اپنا نوالا تجھے کھلایا تھا، زمین پہ لیٹی تھی سر پہ تجھے بٹھایا تھا، لہو بن کر رگوں میں دودھ اس کا دوڑتا ہے، توانا ہو کے اسی سے تو منہ کو موڑتا ہے، وجہ ہو کچھ بھی جب وہ آنکھ ڈبڈباتی ہے، عرش تا فرش ہر ایک چیز لرز جاتی ہے، وہ جس کی گود اور کاندھوں کا سہارا لے کر تو نے کیا کچھ نہ زمانے سے کیا حاصل، ایک لمحے کو رکو، رک کے ذرا یہ سوچو، وہ نہ ہوتی تو کیا تم اتنے ہی ہوتے قابل۔ ماں تجھے سلام۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں،
پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں، آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ بے شک ہم یہ دن ایک دن مدرس ڈے کے نام پر مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا، ہر دن ماں کا ہے، ہر رات ماں کی ہے۔ اور سنیے گا شعر کہ ماں کا حق ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر روشنی ڈالیں تو جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کی مائیں زندہ نہیں خدا ان کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ شعر ملاحظہ ہو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو وہ ماں
کہ جو بچپن سے ہمیں پالتی ہے، جو بھوکی رہ کر ہمیں کھانا کھلاتی ہے، جو پیاسی رہ کر ہمیں پانی پلاتی ہے، جو خود بے آرام رہ کر ہمیں آرام دیتی ہے، جو سختیاں اٹھا کر ہمیں آرام فراہم کرتی ہے، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو عمر بھر خدمت کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، ماں ماں۔ اور وہ اولاد، اس معاشرے میں ایسی اولادیں بھی ملتی ہیں کہ جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ یقین کرو کہ اگر خدا کی نعمت تم سے جدا ہو گئی تو پھر اس کا کوئی نعم البدل نہیں، ہر چیز کا نعم البدل ہے، لیکن ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کر سکیں، اپنے والدین کی عزت کر سکیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس ڈگری کوئی نہیں، مگر وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتی ہے۔ اپنی ماؤں کی عزت کیجیے۔ اور مجھے اس لیے بہت احساس ہے کہ جو بیٹیاں شادی کر کے دور 7 سمندر پار چلی جاتی ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود ماں کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ منورانہ صاحب لکھتے ہیں یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ امی اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو بہت پیار ہے آپ سے امی، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، اتنی کمیاں اتنی خامیاں مجھ میں، سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پہ سلامت رکھے، اور ہر ماں کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، آپ سے پہلا سوال، ماں کی عظمت، ماں کا کردار، ماں کا مرتبہ، اس پہ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی فرحان بھائی پڑھ رہے تھے تو مقام ابوا کا وہ منظر یاد آ گیا۔ مقام ابوا وہ جگہ ہے جو مدینے سے دور ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کی قبر انور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابہ کا ایک مجمع آپ کے ساتھ ہے، دھوپ کا وقت ہے۔ جب نبی صاحب اس اپنی والدہ کی قبر انور پر آتے نا، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اتنا زار و قطار آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر پورا مجمع رو اٹھا اور لپٹ گئے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دھوپ تھی اس میں، مگر حضور کی ایک چاہت، ایک محبت، ایک وہ ذہن میں وہ ساری باتیں آ رہی تھیں آقا علیہ الصلوۃ۔ ماں کا اور باپ کا مقام کیا ہے؟ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی والدہ اور والد چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا ہما جنتک و نارک، ایسے اشارہ کیا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا اگر ان کو راضی کر لیا تو یہ جنت تمہاری ہے، اور ان کو ناراض کر لیا تو پھر دوزخ تمہاری۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایک حدیث پڑھی میں نے
کہ جو اپنی والدہ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے والد اور والدہ کو صبح اٹھ کر محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ بھی حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کوہ طور میں پوچھتے ہیں پروردگار میرے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اے اللہ میرے ساتھ کون ہوگا قیامت کے دن، میرا ساتھی کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں علاقے کا قصاب ہے وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ اشتیاق ہوا ان کے ذہن میں، تو یہ تھا کوئی عابد ہوگا، کوئی زاہد ہوگا، کوئی بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے اور سب لوگ اس سے خوش ہوں، لیکن اس کی ماں اس سے خوش نہ ہو، تو کیا وہ جنت کا حقدار ہوگا؟ بے شک نہیں ہوگا جنت کا حقدار، اس لیے کہ جس کی ماں ناراض ہے کہ اس کی موت جو ہے سختی سے واقع ہوتی ہے، سکرات الموت میں وہ مرتا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ساری کائنات راضی ہو جائے لیکن اگر ماں راضی نہیں ہے تو رسول راضی نہیں ہے، رسول راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو جہنم میں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک بہت اہم سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے بھی۔ ماں اگر اس دنیا میں ہوتی ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں ہم سب کی، تو خدا ان کو صحت سے عطا فرمائے، جن کی والدہ دنیا میں نہیں، جیسے میری مدر ان لا کا بھی کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، میری ساس کا، تو جب میری مسز اور گھر والے اکثر رو رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو یاد کرتے ہوئے، تو میں ان کو اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور یہ میرے دل میں مولانا نے بات ڈالی تھی اور میں آپ سے اس چیز کی تصدیق چاہوں گا کہ ایسا ہے دل میں میرے خیال ہے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو ماں کو یہ اختیارات ہیں والدین کو کہ وہ تمہاری مشکل حالات میں بھی اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہوتے ہیں کہ وہاں رہ کر تمہاری مدد اور تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا بے شک دیکھیے، ماں اگر نیک صالح ہے اور ماں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، ان کی آل پاک کی محبت سے سرشار ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی مدد کر سکتی ہے اگر اس کے اعمال نیک ہیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ مشرکہ ہے، خدا نخواستہ کافرہ ہے، اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے، دین سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی توحید کی قائل ہے، سرکار کی رسالت کی قائل ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی قائل ہے، اور میں آپ کی ساس کو تو جانتا ہوں، ان کا سویم بھی میں نے پڑھا تھا، اور خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچے اگر اپنی ماں سے توسل کریں تو یقیناً ان کی مدد کریں گی۔ آج آپ دیکھیے جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کی قبر اطہر پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ مدد کر رہی ہیں نا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر پر جنت البقیع میں بھی مولانا فرما رہے تھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماں ہے، کسی کی تو ماں ہے، لیکن کائنات میں وہ سب کے لیے مدد کرتی ہیں، تو ماں مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتی ہے اللہ کے اذن سے اگر وہ نیک صالح۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کلوزنگ جو ہے وہ آپ کی دعا سے